اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے میں بے اولادی کے لیے سورۃ مریم کا انتہائی طاقتور اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صرف 3 دن تک لگاتار یہ آج کا میرا بتایا ہوا عمل سورۃ مریم کا وظیفہ اس طرح سے پڑھ کر دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی حمل ٹھہر جائے گا۔ بے شک اس کو آزما لیں، انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ خوشخبری ملے گی۔ میری تمام بہنوں اور بھائیوں، سورۃ مریم کا یہ وظیفہ ہے، یہ عمل جس بھی میری بہن نے کیا ہے، جس بھی میرے بھائی نے کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازا ہے۔ سورۃ مریم وہ خاص صورت ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، سورۃ مریم کو پڑھ کر حضرت مریم علیہ السلام کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اگر اولاد کے لیے دعا کی جائے تو میرا پاک اللہ ان کے صدقے سے اولاد نرینہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس پاک ذات کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے تو ہمیں اللہ پاک ضرور نوازتے ہیں۔ تو یہ آج کا وظیفہ آپ نے 3 دن تک لگاتار کرنا ہے اور پانی کے 1 گلاس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اگر وہ پریشان ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اللہ پاک انہیں جلد از جلد صاحب اولاد کر دے، آمین۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں 1 مرتبہ آمین ضرور لکھ دیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لے اور آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، سورۃ مریم قرآن پاک کے پارہ نمبر 16 میں موجود ہے۔ سورۃ مریم کے حوالے سے حدیث پاک میں ہے، اگر کوئی شخص اپنی کسی بھی مشکل کے وقت سورۃ مریم کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ سورۃ مریم کا پڑھنا ہر مشکل کے حل کے لیے ایک انتہائی مجرب عمل ہے۔ آج کا وظیفہ آپ نے 3 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور آپ نے عمل کے دنوں میں تمام شرعی احکامات پورے کرنے ہیں۔ عمل کے وقت آپ نے اپنے پاس پانی کا 1 گلاس رکھنا ہے اور جب عمل کرنا ہے تو کوشش کریں کہ ان دنوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لازمی ملاپ کریں، اور یہ عمل تب شروع کریں جب ایک عورت ماہواری کے دنوں سے فارغ ہو کر پاک صاف ہو جائے اور غسل کر لے، تو ان دنوں میں یہ عمل کریں اور 3 دن تک لگاتار کریں۔ یقین کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں اگلی ماہواری عورت کو نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ کی خوشخبری عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ عمل کا مکمل طریقہ جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو اور میری بہنوں، آپ نے یہ عمل عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کرنے سے پہلے 2 نوافل پڑھنے ہیں۔ حاجت کی نیت سے پہلے جب 2 نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پانی کا 1 گلاس لینا ہے۔ اس پر آپ نے کرنا اس طرح سے ہے، پہلے آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے سورۃ مریم مکمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔
सूरत मरियम एक मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामों की पढ़नी है। वो नाम ये हैं, या अल्लाह या शाफू, या अल्लाह या शाफू, या अल्लाह या शाफू। आपने इन 2 नामों की एक तस्बीह 100 दानों वाली पढ़नी है। जब आप इन 2 नामों को पढ़ लेंगे फिर आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा कुरान पाक के पारा नंबर 1 में मौजूद है। सूरत फातिहा के हवाले से हदीस पाक में बयान किया गया है, अगर सूरत फातिहा को पढ़कर पानी पर दम करके किसी मरीज़ को पिलाया जाए तो वो मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। तो अगर आप सूरत फातिहा को पढ़कर इस अमल को करेंगे, पानी पर दम करेंगे, वो पानी पी लेंगे, तो अगर आपके पेट के अंदर कोई भी बीमारी है जो कि औलाद ना होने का सबब बन रही है तो इंशाअल्लाह ताला बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आखिर में इतनी दफ़ा ही दुरूद शरीफ पढ़ना है जितनी दफ़ा अमल के शुरू में पढ़ा था। इस अमल से अल्लाह पाक आपको सादे औलाद कर देंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि मेरे पाक अल्लाह मुझे नेक सुलह औलाद अता फरमा दीजिए। बेशक आप दुआओं को सुनने और कबूल करते हैं, और इस अमल को मेरे लिए शिफा याब बना दे। और इस अमल को करके जब मैं पानी को पीऊँ तो मेरे पाक अल्लाह मेरे पेट के अंदर जो भी बीमारी है जो कि औलाद ना होने का सबब बन रही है वो ख़त्म फरमा दे। मेरे अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता, तुझे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वास्ता, मेरे पाक अल्लाह मुझे जल्द अज जल्द साहब औलाद कर दे, मेरी खाली झोली को भर दे। तो अल्लाह पाक से आपने आजिज़ी और इनकसारी के साथ उनके सामने रो रो कर दुआ करनी है। ये अमल आपने रोज़ाना इस तरह से करना है। और पानी के गिलास दम करना है, वो पानी कोशिश करें कि दोनों मियाँ पी लें। यकीन कीजिए 3 दिन ये अमल करने से इससे अगले महीने की जो माहवारी है वो नहीं आएगी, इंशाल्लाह हमल ठहर जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने तमाम दोस्तों के साथ सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।